قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله وارثه في الجنة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت کو سبب بنایا ہے، کیونکہ مال و دولت سے ہی ہم بہت ساری ضرورتوں کو اور بہت سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم انسانوں کے دلوں میں فطری طور پر مال و دولت کی محبت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ فطری طور پر ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کو نہ صرف حلال ذرائع سے مال کمانے کی اجازت دی ہے، بلکہ مال کو حلال ذرائع سے کمانے کی ترغیب دی ہے، ابھارا ہے۔ سورہ جمعہ کو بھی پڑھیے، سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو جمعہ کی نماز کے لیے آنے کی تاکید فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ کر چلے، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مفسرین نے اللہ کے فضل سے رزق اور روزی کی تلاش کی تفسیر کی ہے، یعنی رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ تو رزق مال و دولت کا حاصل کرنا حلال ذرائع سے، اس کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی واقعہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے ہاتھ ملایا، صحابی نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ سخت ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں پر کام کرتا ہوں، پتھروں کو توڑتا ہوں، اٹھاتا ہوں، اس کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت و مزدوری کرنے والا، کام کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو بار بار تجارت کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بات ابھی یاد رکھیں ہم کہ مال و دولت انسان کی فطری ضرورت ہے، کیونکہ انسان اس سے اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر مال و دولت سے انسان اپنے کام کو بناتا ہے۔ اللہ نے یہ رزق دی ہے، یہ چیز عنایت فرمائی ہے انسانوں کو، تو اس لیے شریعت نے مال و دولت کمانا کہیں منع نہیں فرمایا، لیکن حلال ذرائع کی نشاندہی کی ہے کہ دیکھو یہ حلال ذریعہ ہے، اور حلال ذرائع کی نشاندہی کر کے اس کے احکامات اور اس کی تفصیلات بیان کی ہے۔ اسی طرح حرام ذرائع بھی شریعت نے بیان کر دی ہے، اور حرام ذرائع کی تفصیلات بھی بیان کی ہے، اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس دنیا میں تشریف لائے اور کفر و شرک کافور ہوا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کے اندر جو طرح طرح کے رسومات، خرافات تھے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے چند کوتاہیوں کے سلسلے میں باتیں عرض کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق ملے، دعائیں کرنی چاہیے۔ میں نے قرض کے بارے میں بھی احکام بیان کیے کہ قرض لینا دینا اور قرض کی شرعی حیثیت کیا ہے، چند ہفتے پہلے اس پر بھی بات ہوئی۔ پھر پچھلے ہفتے ہمارے اندر جو عقائد کی خرابی آ رہی ہے،
اور وہ خرابی ہے بدفعلی، بدشگونی، توہم وغیرہ جو سفر المظفر کے مہینے سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں آج پچھلے ہفتے کی گئی کہ سفر المظفر کا مہینہ جو ہے یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ اور کوئی دن اور کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، ہمارے اعمال منحوس ہوتے ہیں، اس پر بھی باتیں گزشتہ ہفتے آ چکی ہے۔ ایک بہت اہم ہمارے معاشرے کے اندر جو کوتاہی اور کمزوری ہے اور جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھی وہ ہے وراثت کو تقسیم نہ کرنا۔ گرچہ موضوع بہت خشک ہے، آپ حضرات سننا بھی پسند نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ ذمہ داری ہے اور معاشرے میں یہ باتیں کم از کم آنی چاہیے اور کانوں سے ٹکرانی چاہیے، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بھی عرض کرنے کی کوشش کروں۔ بہت ساری کوتاہیاں اور بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے، اللہ کرے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کمزوریوں کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ یہ جو معاملہ ہے وراثت کی تقسیم کا، اس کے اندر بہت کوتاہی ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، بے انتہا کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج کل وراثت تقسیم کرنا گویا کہ مسلم معاشرے میں ختم ہی ہو گیا ہے۔ حالانکہ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سخت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کو تقسیم کرنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو کتنا دینا ہے ان تمام کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر مکمل ایک صفحے کے اندر قرآن مقدس میں اس کو درج کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی موقع بموقع گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں کمی اور کوتاہی ہے، اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہوتے ہی اس آدمی کے مال سے 4 قسم کے حقوق مل جاتے ہیں، وابستہ ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ میرا انتقال ہوا، آپ میں سے کسی کا انتقال ہوا، میرے پاس جو مال ہے اس مال میں 4 قسم کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں، وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس مال تھا، آپ کا انتقال ہوا، آپ نے جو کچھ مال چھوڑا ہے، آپ نے جو کچھ جائیدادیں چھوڑی ہے، اس مال میں اور ان جائیدادوں میں 4 قسم کے حقوق فوری طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ ادھر آپ بند ہوئی اور ادھر وہ چاروں حقوق متعلق ہو گئے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی چیز ہے۔ پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ کفن دفن کا انتظام کرنا۔ جب میرا انتقال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، کسی مسلمان کا انتقال ہوا، تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا، کفن کے لیے کپڑے کا اور اس سے متعلقات جو صابن وغیرہ ہے، خوشبو وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کا انتظام اس آدمی کے مال سے کیا جائے گا جس آدمی کا انتقال ہوا ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اسی طرح زمین کی جو قبرستان میں زمین متعین کیا جاتا ہے، اس زمین کے لیے اگر قبرستان والے کوئی فیس وصول کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی بھی اس آدمی کے مال سے کی جائے گی جس کا انتقال ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی طرف سے کر دیتا ہے کفن دفن کا انتظام اور تو اس کی گنجائش ہے، لیکن پہلا حق اس کے مال کے ساتھ یہی لگتا ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہوا ہے وہ کیسا زندگی میں کپڑے استعمال کرتا تھا، ویسا کپڑا، اتنی قیمت کا کپڑا عام طور پر جو بازار میں کفن دستیاب ہے، وہ کفن اس کو اسی کے مال سے دے کر کے اس کو دفن کیا جائے گا، اس کے پیسے کا استعمال کیا جائے گا۔ تو کسی آدمی کا انتقال ہو تو سب سے پہلا حق اس کے مال کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال سے کیا جائے گا۔ دوسرا حق جو ہے وہ دوسرا حق ہے ادائے قرض، قرض کی ادائیگی۔ آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کو کفن پہنا دیے، اس کو دفن کر دیے، اب وہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی سے قرض تو نہیں لیا تھا، واجب الادا قرض تو نہیں ہے اس کے ذمہ میں۔ اب اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کے مال سے قرض کی ادائیگی کرنا واجب ہے، اور اس میں بیوی کا مہر بھی داخل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر
بیوی کے مہر کو قرض نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ بیوی کا مہر بھی جو ہے وہ قرض ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیوی کے مہر کو ادا ہی نہیں کرتے یا اس میں آناکاری کرتے ہیں، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد چند عورتیں بیوی کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، جنازہ گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کے مہر کو معاف کر دیں، تو اب بیچاری اس موقع پر جبکہ شوہر کے انتقال کا صدمہ ہے اور اس صدمے سے گزر رہی ہے، اس موقع پر نہیں بھی چاہ رہی ہوگی معاف کرنا، تو نہ چاہ کر کے بھی زبان سے کہے گی کہ میں معاف کرتی ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ قرض اس کے ذمہ باقی ہے۔ تو دوسرا حق جو ہے وہ قرض کی ادائیگی ہے۔ قرض کی ادائیگی میں بیوی کا مہر اور اس طرح کی تمام چیزیں داخل ہیں۔ اس لیے وارثوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، رشتہ داروں کو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ میرے والد جس کا انتقال ہوا ہے، میری والدہ جس کا انتقال ہوا ہے، میرا بڑا بھائی جس کا انتقال ہوا ہے، میرا چچا جس کا انتقال ہوا ہے، میرا خالو جس کا انتقال ہوا ہے، دیکھیں کہ اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں تھا۔ اگر قرض ہے اور اتنی مقدار میں قرض ہے جتنی مقدار میں اس نے مال چھوڑا ہے تو مکمل پیسے کو قرض کی ادائیگی میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی جو آدمی قرض لیتا ہے تو کبھی لکھتا ہے کبھی نہیں لکھتا ہے، تو وارثین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کرے جو قرض لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی ادا کرے، اور جو نہیں لکھے اس کو معلوم ہے کہ میرے والد قرض لیا کرتے تھے لیکن وہ لکھتے نہیں تھے، لیکن کس کس سے قرض لیتے تھے کچھ اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، تو ان لوگوں سے رابطہ کرے، اس سے معلوم کرے کہ میرے والد نے آپ سے قرض تو نہیں لیا تھا، میرے والد کا انتقال ہوا، اگر میرے والد نے آپ سے قرض لیا تھا تو مجھے بتائیں، میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوسرا حق جو بنتا ہے وہ ادائے قرض کا۔ یاد رکھیں ترتیب، اور مال جو چھوڑا ہے مرنے والے نے، اس کے مال میں سے پہلا حق اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، دوسرا حق ادائے قرض ہے، قرض کی ادائیگی کرنی ہے، تیسرا حق وصیت کا نفاذ ہے، وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ مرنے والے نے مرتے وقت یہ وصیت کر دی کہ دیکھو میں مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرے مال میں سے میں نے چند روزے رمضان کے نہیں رکھ پائے تھے، اس کا فدیہ ادا کر دینا، میرے مال میں سے میری چند نمازیں رہ گئی ہے، اس کا فدیہ ادا کر دینا، میں زکوٰۃ نہیں دے سکا تھا اس سال، زکوٰۃ ادا کر دینا، یا میں حج نہیں کر سکا، کسی سے حج بدل کرا لینا، یا کسی مسجد میں پیسے دے دینا، کسی مدرسے میں دے دینا، کوئی میرا دوست ہے غریب ہے اس کو کچھ مدد کر دینا، یہ وصیت کر دی ہے۔ تو جائز کاموں کی اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے تو اس کی تہائی مال سے وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں، تو 3 لاکھ روپے میں سے اس نے وصیت کی ہے کہ کچھ مدرسے میں، کچھ مسجد میں، کچھ دوست کو دے دینا، کچھ صدقہ نکال دینا، کچھ رمضان کے روزے کے فدیے کے طور پر دے دینا، کچھ نماز کے فدیے کے طور پر دے دینا، تو 1 لاکھ روپے میں اس کی وصیت کو پوری کی جائے گی۔ 1 لاکھ سے زیادہ میں اگر وارثین راضی ہے تو پوری کی جائے گی، اگر وارثین راضی نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے۔ تو تہائی مال کے بقدر وصیت کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب اس نے وصیت کر دی ہے تو تہائی مال یعنی مال کے 3 حصے کیے جانے کے بعد 1 حصے میں وصیت کو نافذ کرنا اور جن لوگوں کے متعلق وصیت مرنے والے نے کیا ہے اس کو دینا، یہ وارثین کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 3 طرح کی چیزیں ہو گئی۔ جب آدمی کا انتقال ہو تو کفن دفن کا انتظام اس کے مال سے کیا جائے، دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی اس کے مال سے کی جائے، تیسرے نمبر پر اس نے جو وصیت کی ہے وصیت کو پوری کی جائے۔ اب چوتھے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے میراث کو وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ تینوں کام سے نمٹ لیے، کفن دفن بھی ہو گیا، ادائے قرض بھی ہو گئی، اور اس کے بعد وصیت جو اس نے کی تھی وصیت کو بھی پوری کر دی گئی۔ تو اب جو مال بھی بچ گیا ہے، جتنے اس کے وارثین ہیں، بیوی ہے یا بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو ان تمام کو، بھائی ہے، ان تمام کو میراث میں حق دیا جائے گا، اور یہ ضروری ہے۔ آج
جو ہمارے معاشرے کے اندر غفلت اور سستی پائی جا رہی ہے یہ میراث کے سلسلے میں پائی جا رہی ہے۔ لوگ میراث ادا نہیں کرتے، یا تو میراث کی ادائیگی کا ہم ایمان والوں کو علم نہیں ہے، یا علم ہے بھی تو بس عمل اس پر نہیں کیا جا رہا ہے۔ جس کے پاس جو رہ گیا وہ رکھ لیا۔ 4 بھائی تھے، باپ کا انتقال ہوا، چاروں بھائی میں سے جس کے پاس گھر تھا وہ گھر قبضہ کر لیا، جس کے پاس زمین تھی وہ زمین پر قابض ہو گیا، جس کے پاس گاڑی تھی وہ گاڑی کو اپنے قبضے میں رکھ لیا، اور جس کے پاس پیسے تھے اس نے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ سب اپنا اپنا ہضم کرنا شروع کر دیا، کسی نے وراثت کو تقسیم کرنے کی فکر نہیں کی۔ حالانکہ یہاں پر جیسے ہی آدمی کا انتقال ہوا ہے اور ان تینوں ذمہ داری سے انسان فارغ ہوا ہے، اس کے وارثین فارغ ہوئے ہیں، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اب تمام چاروں بھائی، اور صرف بھائی نہیں بلکہ بہنوں کو بھی بلایا جاتا اور میراث کو تقسیم کیا جاتا، وراثت تقسیم کی جاتی۔ اس قدر کوتاہی، اس قدر غفلت ہے کہ آج دسیوں لوگ انتقال کر رہے ہیں شہر کے اندر، مرد مسلمان بھی انتقال کر رہے ہیں اور مسلمان عورت بھی انتقال کر رہی ہے، لیکن وراثت کے مسئلے کے تعلق سے ایسی کوتاہی اور ایسی عدم دلچسپی ہے کہ ایک آدمی بھی نہ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے جاتا ہے نہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جاتا ہے، مسائل میراث پوچھے جاتے ہی نہیں۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال، بلکہ لوگ 50 سال کا تجربہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ میں ایک جگہ 50 سال سے ہوں لیکن کوئی آدمی میراث کا مسئلہ پوچھنے نہیں آیا۔ کیسی کوتاہی ہے، کیسی سستی ہے، اور کس قدر ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا ہے دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثه قطع اللہ وارثه فی الجنة یوم القیامہ، قطع اللہ میراثه فی الجنة یوم القیامہ، جو کوئی وارث کا میراث ہڑپ کر جائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کی میراث اس سے قیامت کے دن ہڑپ کر جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس کو جنت میں میراث نہیں ملے گا، اسے جنت میں جگہ نہیں دی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وسيصلون سعيرا، اور عنقریب جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے کوئی وارثین، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، دسیوں لوگ کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس مال کو کھا جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سخت پکڑ ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جب ان کے گھر پر گئے طبیعت زیادہ خراب تھی، کچھ دیر تشریف رکھے تو ایسا محسوس ہوا کہ نزا کا عالم ہے، یعنی بس روح نکلنے والی ہی ہے، تو تھوڑی دیر اور ٹھہر گئے اور اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح نکل گئی، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ کو فوراً بند کر دیا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی روشنی کی ضرورت تھی، رات کا وقت ہے، آدمی کا انتقال ہوا ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی چراغ کو بند کرنے کا صحیح وقت ہے، کیونکہ جیسے ہی اس آدمی کا انتقال ہوا ہے اب جو بھی مال ہے، یہاں تک کہ یہ چراغ جو جل رہا ہے یہ چراغ بھی اس کی ملکیت میں نہیں رہ گئی، اب وارثوں کا حصہ اس کے اندر آ گیا، اس لیے اب وارث اجازت دیں گے تو چراغ جلاؤ ورنہ چراغ کو بجھے رہنے دو۔ تو یہ احتیاط کی بات ہے، آج کون اتنا کر سکتا ہے، لیکن جس کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوف ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی فکر ڈال دیتے ہیں، وہ ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا کرتے اور اس پر عمل کرنے کا جب جذبہ ہوا کرتا تھا تو پھر یہ تمام چیزیں میراثوں پر تقسیم کرنا اور صحیح طریقے پر تقسیم کرنا یہ آسان ہوتا تھا۔ لیکن جب سے ہمارے دلوں کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو گئی تو اہمیت ختم ہو گئی، یہ سب چیزیں ہمارے لیے صرف جمعہ کے دنوں میں اگر کوئی سنا دے، عام طور پر تو کوئی سناتا بھی نہیں، کیونکہ مجھے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ آپ حضرات کو یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اگر کوئی سنائے بھی تو بات مناسب نہیں لگتی، لوگ سوچتے ہیں کہ کیا خشک موضوع ہے اور کس طرح کا عنوان ہے۔ لیکن بزرگوں بات یہی ہے کہ جب آخرت کی فکر آ جاتی ہے اور جب انسان کو اس بات کا ہمیشہ ڈر لگا ہوا ہوتا ہے کہ مرنا ہے
اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، تو پھر انسان اس کی فکر ضرور کرتا ہے۔ اور آدمی میراث کو تقسیم کرنے کے لیے جلد بازی کرے، کیونکہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو فوراً میراث کو تقسیم کریں گے تو دل اس وقت نرم ہوتے ہیں، ہر بھائی کا دل نرم ہوتا ہے باپ کے جانے پر، ماں کے جانے پر، تو میراث کا تقسیم کرنا آسان ہوتا ہے۔ میراث کے تقسیم کرنے میں پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوتی، الجھنیں نہیں آتی ہے، لیکن جب انتقال ہوئے عرصہ گزرتا ہے تو جوں جوں دن گزرتا جاتا ہے آدمی یہ سوچتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، ایک مہینے کے بعد وہ بھائی آ جائے، وہ بہن آ جائے، خالو آ جائے، بھائی چچا آ جائے، یہ سوچتا رہتا ہے۔ مہینے کے بعد سال، اور سال کے بعد سالوں گزر جاتے ہیں، اب پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، مال کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اب دل بھی سخت ہو گئے ہوتے۔ جب باپ کا انتقال ہوا تھا، جب ماں کا انتقال ہوا تھا تو دل نرم تھا، ایک بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو اتنا دے دے، کہتا کوئی بات نہیں۔ بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ بڑے بھائی نے محنت کی ہے، تمہیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، بڑے بھائی کو ذرا زیادہ دے دے، وہ کہتا کوئی بات نہیں بھائی دے دیجیے۔ لیکن جب دن گزرتے ہیں تو پھر نہ چھوٹا بھائی اپنا حق دینے پر راضی ہوتا ہے، نہ بڑا بھائی اپنے حق کو دینے پر راضی ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم بالکل ترتیب ہوا ہے کہ پہلے کفن دفن کا انتظام کرو، پھر قرض ادا کرو، پھر وصیت کو لاگو کرو، اور اس کے بعد میراث کو تقسیم کر دو۔ اور یہی طریقہ تھا بزرگوں کا، اور بہت زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہمارے اکابرین کے واقعات، وقت نہیں ہے کہ واقعات ہوتے تھے، ہے ان کی زندگیوں میں یہ باتیں ملتی ہے کہ وہ لوگ قبرستان جاتے، مردے کو دفن کرتے، جتنے رشتہ دار ہوتے وہ تمام کے تمام رشتہ دار بجائے اپنے اپنے گھروں کے جانے کے مرحوم کے گھر پر آتے جس کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے گھر پر آ کر کے آنگن میں، دروازے پر یا کسی جگہ بیٹھ جاتے اور گھر کے اندر آواز لگاتے کہ جتنا مال مرنے والے نے چھوڑا ہے سب کو باہر لاؤ، سب کو باہر لایا جاتا، جتنے وارثین ہوتے سب کو بلایا جاتا اور سب کے سامنے مال کو رکھ دیا جاتا، کہتا کہ دیکھو تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے اتنا مال چھوڑا ہے، اتنی مقدار میں مال چھوڑی ہے، اتنی زمینیں ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، بتاؤ تم 4 بھائی ہو، 3 بہنیں ہو، ان کو تقسیم کرنا ہے، اتنا اس کو لے لیتے ہیں، اتنا اس کا بنتا ہے، اتنا اس کا بنتا ہے، حقوق کے اعتبار سے اتنے بنتے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی کو منا دیا کہ بھائی بڑے بھائی کو تھوڑا اتنا لے لو، چھوٹے بھائی کو اتنا لے لو، سب آپس میں مانگ جاتے تھے، ایک دن کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا تھا، قرض کی بھی ادائیگی ہو جاتی تھی، وصیت کا بھی نفاذ ہو جاتا تھا، کفن دفن کا بھی انتظام ہو جاتا تھا، اور میراث کی بھی تقسیم ہو جاتی تھی۔ اب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی، جو میں نے ابھی حدیث شریف میں نقل کی ہے، اور یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی رضاکارانہ طور پر نہیں ہے کہ میراث دے دیا جائے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب العمل حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے پوری، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ یہ پوری آیت جو پوری ایک صفحے کی ہے، اس میں 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جو کوئی اللہ کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آگے فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے تجاوز کرے گا، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے۔ یہ سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے حکم کو بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا۔ اب غور فرمائے، نماز کا حکم آیا، تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے قرآن میں، آپ پورے قرآن کو پڑھیے 30 پاروں کو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، رکوع کیسے کرنی ہے اللہ کے نبی نے تفصیل بتلائی ہے، سجدہ کس طرح ادا کرنی ہے اللہ کے نبی نے تفصیل بتلائی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں حکم آیا ہے، لیکن زکوٰۃ کتنے مال میں کتنی مقدار میں دینا ہے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح حج کے بارے میں آیا ہے، لیکن حج میں کہاں جانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے چلنا ہے، کس طرح رمیہ جمرات کرنا ہے، کس طرح سعی کرنا ہے، کس طرح طواف کرنا ہے، کوئی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ قرآن میں صرف حکم دیا جاتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت فرماتے ہیں، لیکن میراث کا مسئلہ اس قدر اہم اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور اللہ کیونکہ عالم الغیب ہے، وہ جانتے تھے کہ بندے اس میں کوتاہی کریں گے، تو وصیت کے سلسلے میں، میراث کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک صفحہ نازل فرمایا. بھائی کا کتنا حق ہے وہ بیان فرمایا، بہن کو کتنا ملے گا وہ بیان فرمایا، اسی طرح ماں کو کتنا ملے گا وہ بیان فرمایا، باپ کو کتنا ملے گا وہ بیان فرمایا. ماں زندہ نہیں ہے تو کیا ملے گا، شوہر زندہ نہیں ہے تو کتنا ملے گا، بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، شوہر بھی ابھی انتقال کر چکا تو بیٹے کو کیا ملے گا، دادا موجود ہے پوتے کو کیسے ملے گا. یہ تمام تفصیلی مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرما دیے. یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے، لیکن جس قدر اہمیت کا حامل ہے اسی قدر ہمارے اندر بے شعوری ہے، بے حسی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معاشرے کے اندر وراثت کے سلسلے میں بیداری پیدا کریں، حساسیت پیدا کریں. بزرگوں اس لیے میں بات عرض نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سن لیں میں کہہ لوں اور نہ میں عمل کروں نہ آپ عمل کریں. آج حال یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو دیندار نہیں کہلاتا، روزہ نہیں رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں تو دیندار نہیں کہلاتا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو دیندار نہیں کہلاتا. لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج نہیں کر رہے، لیکن تہجد پڑھ کر کے اپنے بھائیوں کے وراثت کے مال کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے اور دیندار کہلا رہا ہے، صوفی جی کہلا رہا ہے، اور یہ کہلا جا رہا ہے کہ بہت دیندار ہے، بہت صدقہ و خیرات کرنے والا ہے. اللہ کے بندے پہلے اپنے بھائی کے حق کو ادا کیجیے، اپنے بہنوں کا حق کو ادا کیجیے. بہنوں کے حق کے سلسلے میں اور کوتاہی ہے. بھائی کو تو کسی نہ کسی طرح سے، بھائی اگر مضبوط ہے تو زبردستی کر کے لے لیتے ہیں، چھین جھپٹ کے لے لیتے ہیں، کیس مقدمے کرتے ہیں، کیس کرتے ہیں. لیکن بہنوں کے حق کے سلسلے میں بہت کوتاہی برتی جاتی ہے. بہن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جہیز میں ہم نے تمہیں دے دیا تھا، باپ نے جہیز تیار کر کے دے دیا تھا، لاکھوں روپے کے مال دیے گئے تھے، اب تم کیوں آتی ہو، ہمیں تو اتنا ملا بھی نہیں. جہیز جو باپ نے اپنی زندگی میں دیا تھا وہ باپ کی طرف سے ہدیہ تھا، یہ بات یاد رکھیں، باپ کی طرف سے تحفہ تھا. باپ کے انتقال کے بعد باپ کے مال میں جتنے بھائی حقدار ہوتے ہیں اس کا آدھا بہن کو بھی ملے گا. یہ اسلام کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. بالکل غافانی قانون ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ایک حصہ ملے گا، مرد کو 2 حصہ ملے گا اور عورت کو 1 حصہ ملے گا. اگر دو بہن ہے اور 1 بھائی ہے اور باپ نے 2 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو بھائی کو 1 لاکھ ملے گا اور 1 لاکھ میں سے 50 ہزار روپے دونوں بہنوں کو ملے گا. بہن کو آپ محروم نہیں کر سکتے، بہن کو محروم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن گردن ناپ لیں گے. ہم معمولی بات نہ سمجھیں. بہن سے یہ کہہ دیا جاتا ہے یا تو بھائی دے یا پھر پیسے دے، وراثت دے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں وراثت چاہیے، زمین میں حصہ چاہیے، گھر میں حصہ چاہیے، پیسے میں حصہ چاہیے، تو پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، زمین لے کر کے جا، پیسے لے کر کے جا، لیکن میں تمہاری کوئی شادی میں، کوئی غمی میں، کوئی خوشی میں شرکت نہیں کروں گا. بھائی جب بہن سے اس طرح کی بات کرتا ہے تو بہن کا دل چھلنی ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جو مال باپ نے چھوڑا ہے، ماں نے چھوڑی ہے، اس کو تم استعمال کرو، میں خوشی سے راضی ہوں. حالانکہ وہ خوشی سے راضی نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہے کہ مجھے مال ملے، لیکن بات بھائی اس طرح کی کرتا ہے کہ یا تو مجھ سے رشتہ رکھ یا مال وراثت لینا، تو کہتی ہے کہ بھائی کا رشتہ رکھنا زیادہ مناسب ہے، وراثت کے حق کو چھوڑ دیتی ہے. تو اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم بھائی کو، بہن کو یا کسی بھی وارث کو وراثت کے حق سے محروم کر دیں. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب اگر 1 چونی بھی کسی کی دبا لی اس دنیا کے اندر تو کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چونی کے بدلے میں جس کی آپ نے دبائی ہے 700 مقبول نمازیں اس کو ادا کروا دیں گے. ہماری ایک نمازی بھی مقبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اللہ ہی جانتے ہیں. فرمانے 700 نمازیں اگر ہم نے کسی کی 1 چونی بھی دبا لی اس دنیا کے اندر اور دبا کر کے وراثت کے طور پر ہو یا قرض کے طور پر ہو یا کسی بھی طریقے پر ہو، اگر ہم نے کسی کی 1 چونی بھی دبائی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گردن ناپ لیں گے اور ایک نماز 1 چونی کے بدلے میں 700 ہماری مقبول نمازیں جو ہے وہ 700 مقبول نمازیں اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے طور پر دے دیں گے جس کی ہم نے چونی دبائی ہے. بہت مشہور حدیث ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عرض کیا کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟
صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کو مفلس جانتے ہیں جس کے پاس دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو، نہ پیسے ہو، نہ مال و دولت ہو، نہ زمین و جائیداد ہو، نہ گھوڑے ہو، نہ بکریاں ہو، نہ اونٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی مال و دولت نہ ہو، اصل مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حق دلواتے رہیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، پھر بھی حقوق لینے والے باقی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈالیں گے۔ کہاں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے گیا تھا اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے 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 پہاڑوں جیسا گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال دیا۔ اس لیے حقوق العباد کے تعلق سے خاص طور پر آج جو باتیں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، وراثت اور میراث کے تعلق سے، اس تعلق سے اپنے معاشرے کے اندر خدا کے واسطے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب بھول چکے ہیں، اگر یہ باتیں بھی جمعوں کے دن بھی عرض نہیں کی جائے گی کیونکہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جمعہ کے دن اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، مشکل ہوتا ہے بات کرنا، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے کم از کم بات کانوں سے ٹکرائے گی تو ہم اس کا مذاکرہ کریں گے۔ ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی کم از کم اپنے میراث کو تقسیم کرنے والا بن جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پکڑ سے بچ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔